शब बारात 15 शाबान के दिन शब बारात को रिज़्क, इज़्ज़त, दौलत, माल, शोहरत सब कुछ लिखा जाता है। कुछ लोगों के नाम लिखे जाते हैं और कुछ लोगों के नाम काट दिए जाते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ समीन किराम, अगर आप भी चाहते हैं कि पूरा साल दौलत से मालामाल हो जाएं, रिज़्क से मालामाल हो जाएं, इज़्ज़त और शोहरत आपको मिल जाए, तो 15 शाबान की रात को ये अमल करना मत भूलिएगा। ये तस्बीह फातिमा है और उसके साथ साथ 2 रकत नमाज नफल है। तस्बीह फातिमा और वजीफा तो आगे चलकर बताऊंगा, अलबत्ता 2 रकात नमाज नफल का तरीका यहां बता देता हूं कि आपने सबसे पहले जिस मुश्किल के लिए ये अमल करना है, जिस हाजत के लिए ये अमल करना है, औलाद की हाजत है, यानी औलाद नहीं हो रही, औलाद के लिए कर रहे हैं, या औलाद तो है लेकिन नाफरमान है, या फिर आप रिज़्क के लिए कर रहे हैं, माल के लिए या रिश्ते के लिए, हत्ता कि जिस भी परेशानी के लिए कर रहे हैं, आपने पहले उस परेशानी को जहन में लाना है और फिर अल्लाह के हुजूर 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ लेनी है। बाकी तरीका वही है जैसे हम आम नमाज पढ़ते हैं, अलबत्ता नीयत कुछ इसकी यूं है कि आपने ये कहना है कि 2 रकात नमाज सलातुल हाजत, और फिर आपने पढ़ लेना है जो भी हाजत होगी। उस हाजत का नाम भी ले सकते हैं, ना भी लें तो फिर भी कोई बात नहीं। अल्लाह अकबर कह के आपने अपनी नमाज को शुरू कर लेना है और 2 रकात पढ़ के उसके बाद आपने सजदे में गिर कर, सजदे में से सर नहीं उठाना, सजदे में घिरकर आपने थोड़ी देर के लिए अल्लाह के हुजूर रोना है और फिर सर उठाकर आपने ये अमल करना शुरू कर देना है, किसी से बातें नहीं करनी। फिर देखना ये तस्बीह फातिमा आपके मुकद्दर को कैसे बदल के रखती है, ये तस्बीह फातिमा आपके नसीब के बंद तालों को कैसे खोलती है, और ये 2 रकात नमाज नफल और अल्लाह का ये प्यारा नाम, कुरान पाक की ये सूरत आपकी मुश्किलात को कैसे दूर करती हैं। शब बारात के अंदर ये अमल करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ समीन किराम, आज जो हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। मदीना मुनव्वरा के एक बुज़ुर्ग का बताया हुआ अमल, और ऐसा अमल है जो कुरान पाक की सूरत का अमल है, जो अल्लाह के प्यारे नाम का अमल है। अगर आप जल्दी अमीर होना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी मुश्किलात ख़त्म हो जाएं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी टेंशनें दूर हो जाएं, तो मुअज़्ज़ज़ समीन किराम, इससे बड़ा मुजर्रब और जल्दी असर करने वाला कोई वजीफ़ा नहीं देखा मैंने। ये वो वजीफ़ा है जिसको हमारे प्यारे दादा जान ने हमें बताया था। वो भी एक बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने हमें बताया था कि इस अमल को किया करो। वो भी अक्सर इस विर्द को किया करते थे। गोया हमारी नस्लों का ये विर्द है, इसको हम खुद भी करते हैं और अपने ख़ास लोगों को ये अमल बताते हैं। आज हमने एक साहिब को बताया था, तो उसने आज ये डिमांड की है, ये रिक्वेस्ट की है कि खुदा के लिए इस अमल को आम कर दो, सबको बता दो। तो मुअज़्ज़ज़ समीन किराम, आज बुजुर्ग का बताया हुआ अमल आपसे शेयर करूंगा। ऐसा अमल जिससे आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपका नसीब बदल जाएगा, आपका मुकद्दर बदल जाएगा। नसीबों के बंद तालों को खोलने वाला अमल, मुकद्दर के बंद तालों को खोलने वाला अमल, तकदीर के बंद तालों को खोलने वाला अमल। मैं यूं कहूं तो गलत ना होगा कि इस अमल के ज़रिए से आपकी तकदीर भी बदल जाएगी, आपका नसीब भी बदल जाएगा, आपके हालात भी बदल जाएंगे। और जिसको ये अमल दिया है, इन आँखों ने देखा है कि उसके हालात दिनों में तब्दील हुए हैं। मुअज़्ज़ज़ समीन किराम, असल में बात वो होती है जो पहले खुद बंदा करे और फिर दूसरे को बताए। ये वो अमल है जिसे हम खुद करते हैं और फिर आगे इसको हमने बताया है। तो
یہ قرآن پاک کی ایک سورت کا عمل ہے. آپ نے تھمبنیل پر دیکھ لیا ہوگا کہ اللہ کے پیارے نام کا عمل ہے اور قرآن پاک کی سورت کا عمل ہے. جو شخص اللہ کے اس نام کا ورد کرتا ہے، جو شخص اللہ کے اس نام کو بڑے پیار سے، انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، رب کائنات کی قسم اللہ اس کی ساری مشکلات کو دور کر دیتا ہے. اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں سنتی، آپ تنگ ہیں، یہ عمل کر کے دیکھو، انشاءاللہ اس سے آپ کی اولاد فرما بردار بن جائے گی. اگر آپ کے مال میں کمی ہے، رزق میں کمی ہے، دولت میں کمی ہے، عزت میں کمی ہے، شہرت میں کمی ہے، یہ عمل کر کے دیکھو، رب کائنات کی قسم اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے مال میں، رزق میں، عزت میں، شہرت میں اضافہ کر دیں گے. معزز سامعین کرام، جو شخص جس مقصد کے لیے بھی اس عمل کو کرے گا، رب کائنات کی قسم اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے. اولاد نہیں ہو رہی، مارے مارے کبھی ایک کے در پہ، کبھی دوسرے کے در پہ، کبھی ادھر کبھی ادھر، کیا کچھ نہیں کرتا انسان جس کی اولاد نہیں ہوتی، یہ اس سے ہی پوچھ لے. تو معزز سامعین کرام، اگر آپ اس ورد کو کریں گے، رب کائنات کی قسم یہ ورد آپ کی خالی جولی کو بھر دے گا، آپ کے مقدر کو، نصیب کو بدل ڈالے گا. کرنا کیا ہے؟ آپ نے بڑے غور سے سننا ہے، توجہ سے سننا ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آخر تک دیکھنا ہے. اور سب سے پہلے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ارے مفتی صاحب شیئر کرنے سے کیا ہوگا؟ پتہ نہیں میں اچھے طریقے سے کر سکوں یا نہ، آپ کر سکیں یا نہ، لیکن جس تک آپ پہنچا رہے ہیں وہ اچھے طریقے سے کر لے. رب کائنات کی قسم میری بھی دنیا بن جائے گی، آخرت بن جائے گی، آپ کی بھی دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں گی. اس لیے لازمی اس کو جتنا زیادہ ہو سکے آپ آگے شیئر کر لیں. معزز سامعین کرام، تو سب سے پہلے آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر یہ لکھنا ہے، یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. ارے مفتی صاحب اس کے لکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس کے لکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی تکلیف دور ہو جائیں گی. جب غائب کے لیے دعا کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. جب اجنبی کے لیے دعا کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. معزز سامعین کرام، اگر جس کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں اس کے حق میں وہ دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے حق میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مقبول دعا کا ثواب لکھ دیا جائے گا. آپ کی 100 ضروریات، جب بندہ کسی کی ایک ضرورت کو پوری کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کی 100 ضروریات کو پورا کرتے ہیں. آپ کی 100 ضروریات پوری ہو جائیں گی. اس لیے میں کہتا ہوں معزز سامعین کرام، آپ نے یہ دعا لازمی لکھنی ہے. اس کے بعد آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں فرمان عالی شان کے مطابق آپ نے صدقہ دینا ہے. صدقہ غریب، فقیر، مسکین، محتاج، لاچار، ضرورت مند کو صدقہ دیں، تاکہ آپ کا صدقہ بھی صحیح جگہ پہ لگے اور اس کے ساتھ اس کو فائدہ بھی ہو. کیوں؟ ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی وہ کہتا ہے، اے کریم رحیم مولا، میری ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دے. دعا کر رہا ہے، اے اللہ میری ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دے. اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا، آپ نے جا کر اس کی ضرورت کو پورا کر دیا. پھر وہ دعا کرتا ہے، اے اللہ جس نے میری ضرورت کو پورا کیا، اے رب کریم تجھ سے تیرے کرم کا واسطہ اپنے غیبی خزانوں سے اس کی ضرورتوں کو پورا فرما دے. یہ دعا سیدھا اللہ کے عرش پہ جاتی ہے اور فوراً یہ دعا قبول ہو جاتی ہے. اس لیے آپ نے صدقہ دینا ہے. صدقہ حسب استطاعت، حسب توفیق دینے کے بعد آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں
عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، اس درود پاک کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آمنہ کے لال پہ یہ درود پاک آپ نے عقیدت کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ارے مفتی صاحب 3 مرتبہ ہی کیوں؟ تو اس لیے جامعہ ترمذی کی روایت ہے، سرور کونین نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ درود پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا 3 مرتبہ پڑھنے سے انسان اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ یہ نماز والا درود پاک ہی کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آپ کا تلفظ صحیح ہوتا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یا وہاب یا رزاق یہ 2 نام 313 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور پھر سورۃ الکوثر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یہ 11 مرتبہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، پھر ایک مرتبہ غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے، حسب استطاعت حسب توفیق آپ نے صدقہ دینا ہے، جتنا آپ دے سکتے ہیں غریب فقیر مسکین محتاج کو۔ پھر اس کے بعد درود ابراہیمی نماز والا درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 5-7 مرتبہ نہیں، صرف 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں گے، میں نے آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد یا وہابو یا رزاقو، اللہ کے 2 پیارے نام ہیں، ان ناموں کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیں تسبیح کے ایک ہی دانے پر، اکثر لوگ بعد میں سوال کرتے ہیں حضرت ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں یا اکٹھا کر کے پڑھیں، تو ایک ہی دانے پر ایسے اکٹھا کر کے آپ اس کو پڑھ لیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی سورۃ الکوثر کو 11 بار پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے وہی درود ابراہیمی جو شروع میں پڑھا ہے اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہ عمل جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید نہیں ہے، ہر جگہ ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں، اپنی استطاعت اپنی توفیق اپنی مصیبت اپنی ضرورت کے مطابق آپ اس عمل کو اتنی بار کر لیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔